السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج ہماری جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے عید کے لیے غسل کرنے کا طریقہ، جس پر چند غسل ہوں، سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے، سب کا ثواب ملے گا۔ اور یاد رہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ باہر شریعت سے ہیں۔ آگے مسئلہ ہے کہ عورت جنب ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض ختم ہونے کے۔ مسئلہ جنب نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے، اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے۔ مسئلہ عورت کو نہانے یا وضو کے لیے پانی مول لینا پڑے تو اس کی قیمت شوہر کے ذمہ ہے، بشرطی کہ غسل و وضو واجب ہوں یا بدن سے میل دور کرنے کے لیے نہائے۔ مسئلہ جس پر غسل واجب ہے اس سے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں جنب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور کھانا کھایا یا عورت سے جمع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے کلی کر کے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے۔ اور محتاجی لاتا ہے اور بے نہائے یا بے وضو کیے جمع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں، مگر جس کو اطلام ہوا بے نہائے اس کو عورت کے پاس جانا نہ چاہیے۔ مسئلہ رمضان میں اگر رات کو جنب ہوا تو بہتر یہی ہے کہ قبل طلوع فجر نہا لے کہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو، اور اگر نہیں نہایا تو بھی روزہ میں کچھ نقصان نہیں، مگر مناسب یہ ہے کہ غرغرہ اور ناک میں جڑ تک پانی چڑھانا، یہ دو کام طلوع فجر سے پہلے کر لے کہ پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے۔ اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے اور رمضان میں اور زیادہ۔ مسئلہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگر اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جیسے مقطعات کی انگوٹھی حرام ہے۔ مسئلہ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے منہ میں ہے، دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے کہ یہ سب اس کے تابع ہیں، جیسے چولی قرآن مجید کی تابع تھی۔ اگر قرآن کی آیت کی دعا نیت سے یا تبرک کے لیے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ادائے شکر کو یا چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین یا خبر پریشانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا یا بنیت ثنا پوری صورت فاتحہ یا آیت الکرسی یا صورت حشر کی پچھلی 3 آیتیں هو اللہ لا الہ الا ہو سے آخر تک صورت تک پڑھیں۔ ان سب صورتوں میں قرآن کی نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں، یوں ہی تینوں کل بلا لفظ کل بنیت ثنا پڑھ سکتا ہے اور لفظ کل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ بنیت ثنا ہی ہو۔ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں۔ مسئلہ بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، یا چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ روپیہ پر آیت لکھی ہو تو ان سب کو یعنی بے وضو اور جنب اور حیض نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے،
ہاں اگر تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے۔ یوں ہی جس برتن یا گلاس پر صورت آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی اس کو حرام ہے، اور اس کا استعمال سب کو مکروہ مگر جب کہ خاص بنیت شفا ہو۔ مسئلہ قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ مسئلہ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں۔ مسئلہ ان سب کو فقہ تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، اور اگر ان کے کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہو تو حرج نہیں، مگر موضع آیت پر اس کتاب میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ ان سب کو تورات، زبور، انجیل کو پڑھنا چھونا مکروہ ہے۔ درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں۔ ان سب کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ مسئلہ مصحف شریف اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے تو اسے کفنا کر لحد گود کر ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو۔ مسئلہ کافر کو مصحف چھونے نہ دیا جائے بلکہ متلقن حروف اس سے بچائیں۔ مسئلہ قرآن سب کتابوں کی اوپر رکھیں، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر باقی دنیات اعلیٰ حسب مراتب۔ مسئلہ کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھیں جائے، خطا کے قلم، دوات، خطا کے وہ صندوق جس میں کتاب ہو، اس پر کوئی چیز نہ رکھیں جائے۔ مسئلہ مسائل یا دینیات کی اوراق پر میں پڑیا باندھ دینا، جس دسترخوان پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہو اس کو کام میں لانا، یا بچھونے پر کچھ لکھا ہوا ہو اس کا استعمال منع ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس کے بعد پانی کا بیان ہوگا، اور یہ چند مسائل ہیں یہ باہر شریعت سے پیش کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔